دوستو آج اسی سیریز کی جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے آخری غزل ہے، یعنی 4 غزلیں کی چوتھی غزل ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ کتاب ہے گویا، شاعر ہیں جان ایلیا۔ آئیے چوتھی غزل شروع کرتے ہیں، اور جیسا کہ کل بات ہوئی تھی کہ تیسری غزل کے مقطع سے انہوں نے اس کا مطلع جوڑا ہے، تو کل کا ایک شعر آخری یعنی مقطع ہم دیکھتے ہیں اس کا، اور اس کے بعد ہم مطلع پر چلتے ہیں اپنی غزل کے۔ تم نے بہت شراب پی، اس کا سبھی کو دکھ ہے جان، اور جو دکھ ہے وہ یہ ہے تم کو شراب پی گئی۔ تم نے شراب نہیں پی بلکہ تمہیں شراب پی گئی۔ آئیے مطلع کی جانب بڑھتے ہیں چوتھی غزل کے۔ جان تیرے فراق میں شام سے شب جو کی گئی، جان تیرے فراق میں شام سے شب جو کی گئی، خوب شراب پی گئی اور خراب پی گئی۔ یہ جان ایلیا کا خاصہ ہے کہ تکنیکی حوالوں سے زبان کا استعمال انہوں نے خوب سیکھا ہے، جیسے مقطع سے مطلع کو جوڑنا۔ اس کے علاوہ جان سے اب وہ آئے ہیں جان تیرے فراق میں شام سے شب جو کی گئی، اور وہی ایلیٹریشن جو تکرار حرفی ہے، شام سے شب جو کی گئی، شین کی تکرار آپ کو نظر آ رہی ہے مصرعے میں۔ اور شام سے شب جو کی گئی، شام سے شب ہونا ممکن نہیں تھا۔ جوش ملے آبادی سمیت بہت سے شعراء کا ٹائم شراب پینے کا وہ یہ ہوتا ہے، لیکن جان ایلیا کے بارے میں ہمیشہ یہ رہا کہ آپ تو اپنے رس بھی شراب میں ڈبو کے ناشتہ فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال شعری تقاضوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو جان تیرے فراق میں شام سے شب جو کی گئی، یعنی سارا الزام شراب پینے کا اسے اچھا نہیں سمجھ رہے۔ اس مصرعے سے واضح ہے اگر سائیکو انالیسس کیا جائے کہ آپ شراب کو اچھا نہیں سمجھ رہے اور الزام دے رہے ہیں اس کا سارا محبوب سے فراق اور محبوب سے دوری کا، تو محبوب سے دوری جو ہے وہ باعث بن رہی ہے آپ کے شراب پینے کا۔ ایک خاصہ جس کا میں شروع میں ذکر کر چکا وہ یہ ہے کہ آخری ٹکڑا جو ردیف کا لائیں گے، قافیے کا لائیں گے، ردیف کے ساتھ ملانے کے لیے قافیہ بڑا نیا لائیں گے، خوب شراب پی گئی اور خراب پی گئی۔ تو یہ جو ٹکڑا ہے اور خراب پی گئی، یہ نہیں آپ کو اردو میں ملے گا۔ شراب کا ذکر تو ملے گا لیکن شراب بھی خراب شراب، یعنی جو آخری حد ہے کسی شراب پینے والے کی وہ یہ ہے کہ وہ خراب شراب پی لے۔ یہ آخری درجہ ہے، یوں کہہ لیں شراب پینے کا عروج ہے، آخری درجہ ہے، سب سے اوپر والا حصہ ہے۔ تو شراب پینی ہے اور عبید اللہ علیم سے پیسے لے کے پینی ہے، سلیم جعفری کچھ نواز دیں گے تو پینی ہے، تو اس میں اپنی نہیں بلکہ غالب کی طرح، غالب تو چلیں پھر بھی اچھی شراب پی رہے ہیں اور بے شک قرض لے کے پی رہے ہیں، لیکن یہ میں نے کہا جان ایلیا کا خاصہ ہے۔ اتنی ٹھیک بات، اتنی تلخ، اتنی سچ بات کہنا یہ جان کا خاصہ ہے۔ جان تیرے فراق میں شام سے شب جو کی گئی، خوب شراب پی گئی اور خراب پی گئی۔ روانی آپ نے دیکھی، تکنیکی حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں۔ دوستو اگر سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو ضرور کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہم ادب کی اور پرداخت کر سکیں اور اپنا حصہ ڈالیں اور پوئٹری تھیراپی کریں۔ ہماری ڈیلی ایک ویڈیو آیا کرے گی جو یقیناً آپ کی اس ٹینشن زدہ ماحول سے تھوڑی دیر کے لیے چھٹکارے کا باعث بنے گی۔ پوئٹری تھیراپی، آپ اس کو ردم میں بھی پڑھیے، سنیے بھی اور ادب میں اپنا حصہ ڈالیے۔ اگلے شعر پر چلتے ہیں۔ پہلوئے احمری کہاں، خواب زمردی کہاں، یاد پریدہ رنگ بھی دل سے نکال دی گئی۔ پہلوئے احمری کہاں، اب وہ سرخ سرخ خواب دیکھنا کہاں کہ وہ سرخ جوڑے والی دلہن ہمارے پہلو میں بیٹھی ہو، ہم اس سے میٹھی میٹھی باتیں کریں، اور اگر کریں بھی تو کتنی کریں، اور کیا کریں اس فنا کے ماحول میں، اس فنا آلودہ سیارے پر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اپنا ان کا شعر ہے، کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ تو پہلوئے احمری کہاں، سرخ دلہن ہمارے پہلو میں کہاں، خواب زمردی کہاں، وہ سبز اور نیلے خواب کہاں رہے اب تو یاد پریدہ رنگ بھی دل سے نکال دی گئی۔ پہلے ہی منتشر یاد تھی، کچھ یادیں تھیں جوانی کی، وہ بھی دل سے نکال دی گئیں۔ یہ یاسیت کا ماحول ہے جان ایلیا کی ہر غزل کا خاصہ۔ اگلے شعر پر بڑھیں۔ سود و زیاں تو خیر کیا، ان کی تمیز ہے عجب،
ویسے اسی تمیز میں اپنی تو زندگی گئی، سود و زیاں تو خیر کیا ان کی تمیز ہے، جب ان میں فرق کیا ہے فائدے اور نقصان میں۔ خیر اس پر کیا بحث کرنی کہ فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے، کیونکہ آخر میں سب برابر مرتے ہیں، فائدے میں ہے یا نقصان میں۔ کچھ لوگوں کا فائدہ کچھ کا نقصان ہے، جیسے شیکسپیئر نے کہا تھا ونس فوڈ از another's poison۔ تو یہی بات ہے کہ دوستوں میں اگر سود و زیاں ہم دیکھتے رہے تو پھر کیا زندگی جیے۔ اگر نقصان کر لیا جائے دوستوں کے لیے تو وہ فائدہ ہے جون ایلیا کے لیے، لیکن دوسری طرف سے سوچیں تو وہ نقصان بھی ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ ہماری تو اسی تمیز میں اسی فرق میں کرتے کرتے زندگی چلی گئی کہ کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے، کیونکہ کچھ بھی فائدہ نقصان یہاں نہیں ہے، سب بالکل برابر فوت ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں زندگی چھوڑ کے۔ کوئی کتنا بھی عروج پا لے زندگی میں، کتنے فائدے اٹھا لے، آخر کو برابر ہو جانا ہے۔ سب یہ فلسفہ بہت بچپن سے سیکھ گئے تھے اور بہت سے فلاسفر سیکھ گئے تھے، بما پلیٹو سے آج کے اوشو تک سب سیکھے ہوئے ہیں یہ بات کہ یہاں حاصل ہونا بھی کچھ حاصل ہونا نہیں ہے۔ افشرائے لباں تیرا ہم کو نصیب کب ہوا، سیل تمام زہر کی نظر دہن کو دی گئی۔ افشرائے لباں کہاں ملا ہمیں، میٹھے میٹھے باتیں، میٹھے میٹھے لفظ اور وہ ذخیرہ، خوبصورتی اور مٹھاس کا ذخیرہ۔ افشرائے لباں مٹھاس کا ذخیرہ ہم کو کہاں نصیب ہوا، کب نصیب ہوا، بلکہ ہم نے تو اپنی زبان، اپنے دہن کو، اپنے منہ کو صرف اور صرف زہر کی سبیلیں عطا کیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا۔ آخری شعر ہے بلکہ مقطع ہے، ناف پیالہ اس کا تھا جون تیرے لیے تو سن، ناف پیالہ اس کا تھا جون تیرے لیے تو سن، ایسے میں جام جم سے کیوں اے میرے یار پی گئی۔ اگر اس کا ناف پیالہ تھا، اگر اس کا جو بیل بٹن تھی وہ آپ کے لیے تھی، جو بیلی بٹن تھی ناف پیالہ تھا، اس سے پی لیتے، اس میں شراب ڈالتے اور دونوں مزے شراب و کباب کے لیتے، شراب و شباب کے مزے لینے چاہیے تھے، لیکن آپ نے تو ایسا نہیں کیا۔ اگر وہ اویلیبل تھا، اگر وہ دستیاب تھا، تو پھر آپ کو جام جم کیوں یاد آیا؟ جام جم 1523-24 میں پہلی بار مستعمل ملتا ہے، جام جمشید سے مخفف کیا گیا اسے۔ تو جام جم کا سہارا کیوں آپ نے، اس کی خواہش کیوں ظاہر کی کہ آپ نے بوتلیں بھر بھر کے کیوں پیں؟ ساغر و مینا، آپ کو محبوب کا ناف پیالہ میسر تھا تو اس میں ڈالتے اور پیتے، تو ناف پیالہ اس کا تھا جون تیرے لیے تو سن، ایسے میں جام جم سے کیوں اے میرے یار پی گئی۔ سوال ہے اور جواب بھی اپنے کو اپنا دوست بنا کے خود ہی دے رہے ہیں، اور یہ مکالمہ جون ایلیا نے عروج پر پہنچایا اردو میں کہ ایک شعر میں اپنے سے 2-3 باتیں وہ کر لیتے تھے تکنیکی حوالے سے۔ دوستو 4 غزلہ تھا، امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی یہ سیریز، اور ہم جاری رکھیں گے بہت اہم غزلیں، نظمیں جو کہ گائی گئیں اور ان شعراء کی جو آپ پسند کرتے ہیں ہمیشہ سے، اور اگر آپ کی پسند کی بھی کوئی ہو تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے۔ آپ نے کچھ پوچھنا ہو شاعری کے حوالے سے اس کے بارے میں بھی ضرور پوچھیے، تکنیکی حوالوں سے شاعری کے یا مضامین کے حوالے سے، پہروں کے حوالے سے، اوزان کے حوالے سے آپ کے کوئی سوال ہوں تو پھر آپ ضرور پوچھیے گا۔ اس کے علاوہ اردو ادب یا انگریزی ادب، عربی ادب یا فارسی ادب کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو ہمیں ارسال کیجیے، اپنے کامنٹ میں اپنی بات کیجیے، ہم آپ کو ضرور رپلائی کریں گے، اور جتنا علم ہمیں عطا ہوا ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے گا۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ۔